الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، میں نے آپ کی خدمت میں اب تک جو کچھ عرض کیا ہے اس سے یہ بات تو آپ پر واضح ہو گئی کہ کسی بھی عبادت سے متعلق ایک بڑی اہم چیز یہ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے بارے میں جانیں، یہ بھی معلوم کریں کہ آپ نے خود کیا کیا، یہ بھی معلوم کریں کہ آپ نے اسی عمل کے لیے کیا فرمایا۔ چنانچہ اس اصول کی روشنی میں نے اس سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پچھلے اپنے لیکچر میں عرض کیا تھا کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ حج کے موقع پر ہم تلبیہ کو یعنی لبیک اللہم لبیک کو حجر اسود ہی کے محاذات میں جا کر ختم کرتے ہیں۔ حجر اسود کے محاذات میں پہنچ جانے کے بعد طواف شروع، یہ طواف وہ عبادت ہے کہ جو واقعہ یہ ہے کہ آدمی اس کو کرنے کے بعد ہی یہ جانتا ہے کہ عبادت کی معراج ذات خداوندی کے ساتھ اس کے بندے کا جو تعلق ہونا چاہیے، اس کی اساسات تو بہت سی ہیں۔ یعنی چونکہ ہم اس کے بندے ہیں اس لیے ہم کو اس کے سامنے اپنا سر جھکانا چاہیے، اس کی عظمت کا اعتراف کرنا چاہیے، اپنی بے بسی کو ماننا چاہیے، اس کو عالم کا آقا تسلیم کر کے اسی کے سامنے اپنی تمام عرضداشتیں پیش کرنی چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے، اسی سے تضرع کرنا چاہیے، اسی کے سامنے زاری کرنی چاہیے، اسی کے آستانے پر سر رکھنا چاہیے، کچھ کہنا ہے تو اس سے کہنا چاہیے، کچھ پانا ہے تو اس سے پانے کی توقع رکھنی چاہیے، اپنے تمام معاملات پر اسی کو نگران ماننا چاہیے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی ضروری بنیادیں، یہ تمام تر بنیادیں ظاہر بات ہے کہ جس اصول پر قائم ہیں وہ اصول یہی ہے کہ ہم اس بات کو ایک زندہ حقیقت کی حیثیت سے مانتے ہیں کہ اس عالم کا ایک پروردگار ہے۔ اب اس عالم کا ایک پروردگار ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اور وہ ہمارے تمام تر جذبات عبودیت کا مرجع ہونا چاہیے۔ یہی در حقیقت وہ اصول ہے جس سے پھر ساری یہ فروع پیدا ہوتا ہے۔ یہ اصول جس جذبے کا تقاضا کرتا ہے، جن عقلی لوازم کا تقاضا کرتا ہے وہ تو میں نے آپ سے عرض کر، لیکن جس جذبے کا تقاضا کرتا ہے اس کو اگر دو لفظوں میں بیان کیا جائے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر آدمی رجا کے بھی آخری مقام پر ہوتا ہے اور خوف کے بھی آخری مقام پر۔ اس کو اپنے مالک سے بجا طور پر یہ توقع ہوتی ہے کہ چونکہ وہ اس کا آقا اور مالک ہے اس لیے اس کی کرم نوازی سے وہ محروم نہیں ہوتا، اور اس کو اس کا شدید اندیشہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ اس کا مالک ہے اور آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے، کیا خبر کہ کون سی چیز اس کی ناراضی کا۔ ان دونوں احساسات کے ساتھ اگر وہ اپنے پروردگار کے آستانے کی طرف بڑھے اور اپنے مالک کے گھر تک پہنچ جائے، اور پھر اس کو یہ احساس ہو کہ یہ وہ مقام ہے کہ جو میرے مالک کی تجلیات کا مرکز ہے، اور جتنا کچھ بھی اس دنیا کے اندر میں محسوس کر کے اپنے سامنے اس کو لا سکتا تھا بس وہ اتنا ہی لا سکتا تھا، اور میں اس وقت اس کے بیت میں اس کے گھر میں داخل ہو رہا ہوں، تو اس کے ان جذبات کے بعد عبادت کی وہ حقیقی روح سمٹ کر جس عمل کا تقاضا کرتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہترین تعبیر تو آپ اپنے مالک کے گھر کے گرد گھومتے۔ یہ واقعہ ہے کہ جس نے بھی یہ کہا ہے بہت صحیح کہا ہے کہ حکایت شم و پروانہ تازہ ہو جاتی۔ آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ ایک حد تک وہ اپنے مالک کے ساتھ اب لپٹ بھی سکتا ہے، اس کے آستانے پہ سر بھی رکھ سکتا ہے، اس کے وہ گھر میں بھی پہنچ گیا ہے، بس اس کا پروردگار ویسے تو ہر جگہ ہے لیکن بہرحال وہ تو اب اس کے بالکل سین میں
داخل ہو چکا ہے، یہ احساس کے اندر جو جذبات پیدا کرتا ہے، وہ جذبات ان چیزوں کو کم و بیش ختم کر دیتے ہیں کہ جو دنیا کی آلائشوں میں ہمارے اس جذبے کے اوپر طاری ہے۔ اس وقت آپ اپنے گھر کے، اپنے پروردگار کے گھر کے گرد طواف کریں۔ طواف کی یہ عبادت، یہ واقعہ ہے کہ میں نے بارہا یہ محسوس کیا بیت اللہ میں بھی، کہ اپنے اندر جس نوعیت کی غیر معمولی کشش رکھتی ہے، اور جس طرح کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس سے حاصل ہوتی ہے، اور جس طرح آدمی کے جذبہ عبودیت کی پیاس اس سے بجھتی ہے، بے شک نماز سے بھی بجھتی ہے، لیکن جس آخری درجے میں بجھتی ہے۔ نماز میں عقلی پہلو ہم پر بہت غالب رہتا ہے، اور طواف میں حسی پہلو بہت غالب ہے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اگر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سب سے بڑی نعمت لے کے آیا ہے وہ عقل ہی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اسی سے وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اسی سے دین کو سمجھتا ہے، اسی کی بنیاد پر وہ دین پہ عمل کرتا ہے، اور اسی کی اساس پر وہ یہ توقع رکھتا ہے کہ اس کا پروردگار اس کو جنت کی اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن اس کے بالکل ہی ساتھ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ انسان جس درجے میں شدت کے ساتھ اسی چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، اس درجے میں اپنی چیزوں کے معاملے میں اس میں اور اس کی ذات کے اندر ایک بہت بہرحال باقی رہتا ہے۔ در حقیقت یہی چیز ہے کہ جو ہماری عام عبادات میں اور طواف میں امتیاز کر رہا ہے۔ آپ کا وہ عقلی تاثر جس کو آپ حصی بنانے کی یہاں صحیح کرتے ہیں، یعنی ایک چیز جس کو آپ عقلی طور پر سمجھتے ہیں، اس کو اپنے احساس میں آپ جاگزی کرنے کی صحیح کرتے ہیں، وہاں بغیر صحیح کے آپ کو حاصل ہے۔ یہاں بھی نماز کی حقیقت تو یہی ہے نا کہ بندہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہو تو وہ یہ محسوس کرے کہ وہ اپنے پروردگار کو دیکھتا ہے، وہ یہ محسوس کرے کہ اس کا مالک اس پر نگران ہے۔ نماز کی حقیقت یہی ہے، اور جب تک آپ اس احساس کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، اس وقت تک وہ صحیح تعلق ظہور پذیر نہیں ہوتا جو نماز کا مقصود ہے۔ لیکن یہاں اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہرحال عقل ہی کا بدلتا لے کر احساس تک پہنچنا ہوتا ہے، وہاں احساس مشروط ہو جاتا ہے۔ آپ جس چیز کو یہاں پانے کے لیے بہت سے مقدمات قائم کر کے اپنے ذہن کو آمادہ کرتے ہیں، وہاں صورت یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے آپ عقل کی جانب رجوع کریں۔ یہاں بنیاد یہ ہے کہ آپ عقلی طور پر ایک چیز کو سمجھ کر اس کو حصی بناتے ہیں، وہاں وہ شے حصی ہوتے ہیں، آپ اس کی عقلی تعبیر کرتے ہیں۔ یہ چیز بالکل الٹ جاتی ہے، اور یہی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جذبات کے لحاظ سے، یعنی عبودیت کے جذبات کے لحاظ سے بہت آخری ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ تنہا یہ سعادت کہ آدمی اللہ کے گھر کے گرد طواف کر رہا ہو، حج کی سعادتوں میں سے ایک بڑی، بیت اللہ کی زیارتوں میں سے ایک بڑی سعادت، اور یہ واقعہ ہے کہ آدمی کو اگر یہ بھی میسر آ جائے تو اس کے لیے اس کو بڑی توقع کرنی چاہیے، اللہ سے بہت دعا کر۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ طواف کرتے ہوئے آپ حجر اسود کے جب محاذات میں چلے جاتے ہیں تو حجر اسود کا استلام کرتے ہیں، یہ اصطلاح ہے۔ اس کی 3 صورتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی اگر کبھی ایسا موقع ہو یا آپ حجر اسود کے بالکل پاس ہوں، اس پر کوئی دھام نہ ہو، تو آپ اس کو چومیے۔ اس میں بھی یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اس میں آواز نہیں پیدا۔ در حقیقت یہ بہت صحیح اصول پر مبنی ہے، جس طرح کہ میں آگے جا کر عرض کروں گا کہ اس کے جو آداب بتائے گئے ہیں، ان آداب کے بھی کچھ قاعدے ہیں جس کی وجہ سے آپ اس کی اصل حکمت کو سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ قریب تو پہنچ گئے، لیکن بہرحال اس کا موقع نہیں ہے کہ آپ اس کو چوم اپنے ہونٹ اس پر رکھ سکیں، اس کا موقع نہیں۔ اس صورت میں آپ اس کو ہاتھ لگا کے اپنے ہاتھ سے اپنے ہونٹ رکھو۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نہ اس کو چوم سکے، نہ اس کو ہاتھ لگا سکے، بلکہ دور ہی سے آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اشارہ کریں۔ اس صورت میں بس آپ اشارہ کریں۔ یہ تینوں ہی صورتیں ہیں جو جہاں تک میں دیکھ سکا ہوں اب تک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق۔ لیکن اس معاملے میں بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں جو بالکل بدعت کی صورت اختیار کرتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان تینوں صورتوں کا معاملہ جتنا بھی کچھ میں نے مطالعہ کیا بالکل یکساں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر چوم سکیں تو یہ افضل ہے، اگر آپ ہاتھ کو چومیں تو یہ دوسرے درجے کی چیز ہے، آپ اگر اشارہ کریں تو یہ تیسرے درجے کی چیز۔
اس ترتیب کے لیے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس میں یکساں درجے کی تینوں چیزیں ہیں۔ اس کا تعلق اصل میں احوال، آپ قریب ہیں تو پہلی صورت ہوگی، آپ ذرا دور ہے تو دوسری صورت ہوگی، آپ ازدحام میں، ان تینوں ہی صورتوں میں بالکل یکساں۔ ظاہر بات ہے کہ اس چیز کو نہ سمجھنے کا نتیجہ وہ نکلتا ہے کہ جو غالباً حج کے سارے ہی آداب میں سب سے زیادہ تکلیف ہے، حجر اسود پر جس طریقے سے لوگ ٹوٹے پڑتے ہیں، جس طریقے سے وہاں ازدحام کی نوعیت ہوتی ہے، جس طرح سے دھکم پھیل وہاں ہوتی ہے، لوگ تمام آداب کو بالائے طاق رکھ کر کوشش کرتے ہیں کہ وہ حجر اسود بوسا دیں، یہ سب کچھ جو وہاں ظہور پذیر ہوتا ہے، میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ وہ اسی بنیادی اصول کو لوگوں کے ذہن نشین نہ کرانے۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک چیز فضیلت رکھتی ہے تو لوگ اس کی جانب کچھ بڑھیں گے، اور لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ پھر آپ جتنے ہی آداب ان کو سکھائیے، پھر کوئی دنیا کی طاقت ان کو روکتی، جب آپ چیز کی صحیح نوعیت واضح کر دیتے۔ اس باب میں جو روایات ہیں اور جو اب تک نظر سے گزری ہے، اس میں ایک روایت تو وہ ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کی طرف بڑھے اور انہوں نے لوگوں کے ہجوم کو اپنے ہاتھوں سے چیر کر حجر اسود تک رسائی حاصل کی اور پھر چومنا چاہا تو حضور نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور آپ نے فرمایا کہ تم ایک بہت کبھی آدمی ہو، تمہیں یوں نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کے لیے اذیت کا باعث نہیں بنو، اگر موقع ہو تو چوم لو، موقع نہ ہو تو۔ لیکن ایک بالکل دوسرا عمل ہے کہ جو روایات میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہوئی، ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اس بات کی انتہائی کوشش کرتے تھے کہ ان کو تو بہرحال حجر اسود کو چومنا ہی۔ لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ اپنے آپ کو بڑی مشقت میں ڈالتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ابو القاسم کو صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے دیکھا تو حجر اسود کو چوم رہے۔ اب کیا صورت پیدا ہوتی تھی؟ جو روایت ان کے بارے میں بیان کی گئی ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ بس آپ پڑھیے اس کو اور بات کیجیے۔ بیان یہ کیا گیا ہے کہ وہ آئے، انہوں نے آ کے اپنے اصول کے مطابق حجر اسود تک پہنچنا چاہا، بہت ہجوم تھا، ایسی دھکم پھیل ہوئی کہ ان کی نفسیر ٹوٹ، وہ نکلے، انہوں نے جا کے زمزم پر خون دھویا، اس کے بعد پھر سر دے دیا۔ یعنی جو نظارہ اب ہم دیکھتے ہیں بالکل یہی ان کے بارے میں بیان۔ دوسری مرتبہ بھی پہنچ نہیں سکے لیکن پھر زخمی ہو گئے، تو وہ نکلے، جا کر انہوں نے سر دھویا، خون دھویا، پھر آ کے، اور راوی آگے یہ نہیں بیان کرتا کہ تیسری بار کامیاب ہو گئے، وہ یہ کہتا ہے کہ وہ یہ کرتے رہے یہاں تک کہ یہ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ تیسری بار یا چوتھی بار یا پانچویں بار، یہ ان کا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ معمولی آدمی نہیں، دین کے اکابر میں سے ہیں۔ امام مالک کی موطا پڑھی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہیں فتاوا پر سارے فقہ مالکی کا انحصار ہے۔ وہ دین کے معاملے میں بہت محتاط آدمی بھی سمجھے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں بھی ان کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو اپنائیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اصل صورت کیا؟ اگر یہی مطلوب ہے تو ہر آدمی کو سر دینا چاہیے، اور اگر یہ مطلوب نہیں ہے تو پھر وہ کس اصول پر یہ سب کہتے ہیں؟ میں جہاں تک غور کر سکا ہوں متعدد وجوہ سے حضرت عبداللہ بن عمر کے اس عمل کی تصدیق کرنے سے میں نے اپنے آپ کو معذور پایا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جہاں تک عقلی معاملات کا تعلق ہے، اس پورے دین کے یہ مزاج کے بالکل مناسب، یہ عبادت کی اس روح کے منافی ہے جو وہاں پر آپ پر طاری ہے۔ حجر اسود سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل میں تینوں چیزیں ملتی ہیں، اس لیے یہ ان سے متعلق ایک چیز کی تحدید کرتی۔ میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا ہوگا تو آپ نے ٹھیک کیا ہوگا، لیکن بہت ایک سادہ سا سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فرض کر لیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو چومنے کے لیے تشریف لائے، آپ حجر اسود کی طرف بڑھ رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ جو صورتحال عبداللہ بن عمر کو پیش آئی وہ آپ کو بھی پیش آ سکتی، ہجوم کائی کی طرح سٹ جائے گا، آپ ہر اس کے قریب پہنچیں گے، جو انہوں نے اپنے لیے مسائل پیدا کر لیے وہ آپ کے لیے تو پیدا نہیں ہوں گے۔ اس لیے اگر انہوں نے ایک مرتبہ دو مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کو چومتے ہی دیکھا ہے تو اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ آدمی کو یہ سارے معاملات انجام دے کر بھی یہی کرنا چاہیے۔ پھر ہمارے پاس خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت عمر سے متعلق موجود ہے،
اگر اس کی نسبت آپ کی طرف صحیح ہے تو اس میں آپ نے حضرت عمر کو اس طرح کام سے روکا بھی ہے. حضور کا روکنا، حضور کا خود تینوں صورتوں کو کرنا، اور حضرت عبداللہ بن عمر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ایک بالکل قطعی فرق واقع ہو جانا کہ آپ کی موجودگی میں اس طرح کسی ہنگامے کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ سب چیزیں مل کر اس بات کو ثابت کر دیتی ہیں کہ حجر اسود سے متعلق صحیح سنت، یعنی اس میں تینوں چیزیں یکساں ہیں، اہمیت کی حامل ہیں. تینوں کا تعلق احوال، آپ نے اگر موقع پایا ہے تو آپ اپنے ہونٹ رکھ دیجئے، اگر آپ نے موقع نہیں پایا تو ہاتھ لگا کر ہاتھ پر ہونٹ رکھ دیجئے، اور اگر آپ نے اس کا بھی موقع نہیں پایا تو آپ دور سے اشارے. یہ استلام، یعنی اس کو استلام ہے، استلام کہا جاتا ہے. لفظ کے معنی میں بھی اشارے کا مفہوم ہی ہے، یعنی گویا آپ نے ایک چیز کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے جب طواف کیا ہے تو اپنی ڈھال آپ نے جانب کر دی، یعنی اشارہ بھی آپ نے آپ کے پاس جو ڈھال دائیں ہاتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کو آپ سامنے رکھیے تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حجر اسود کے ساتھ یہ معاملہ کرنے کی وجہ، یعنی آخر ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ اگر حج کے مناسک پر ایک نظر ڈالیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ان تمام مناسک میں در حقیقت دین کی بہت بڑی بڑی حقیقتوں کو ایک امر محسوس بنانے کی تھی. میں اس سے پہلے اشارہ تو محض کر چکا کہ آدمی میں جہاں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ کسی بات کو عقلی طور پر سمجھ لے، وہاں اس کی فطرتی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ایک حد تک اس کو حصی بنانے کی کوشش. یہ اقبال نے کہا ہے تو غلط نہیں کہا کہ خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی. ذات خداوندی تو اس سے بالا تر ہے کہ ہم اس کو حصی طور پر اپنے قریب پا سکیں، لیکن دین کی حقیقتوں کے لیے علامتی اظہار بہرحال ممکن، اور جس حد تک وہ ممکن ہے اس کو مقرر کر دیا گیا. یہی در حقیقت شعیرہ کی حقیقت. یہ لفظ آپ نے شاعر سنا ہوگا، جو شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ کے معنی علامت. یہ چیز آپ کو اس حقیقت کا شعور دیتی، اس کے ذریعے سے وہ بات پہچانی جاتی. یہ اس حقیقت کی حصی علامت ہے. جس چیز کو آپ مانوی طور پر بیان کرتے ہیں، یہ آپ کے سامنے اس کو ایک محسوس چیز کے طور پر بیانتی ہے. ترجیح سے تو حج سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان کو جو شاعر کہا جاتا ہے، وہ در حقیقت بہت بڑی بڑی معنویت کی علامت بن جاتی ہے، حصی علامت بن جاتی ہے. ہمیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے، صحابہ اکرام کی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے حجر اسود کو یمین اللہ قرار دیا، گویا یہ اللہ کا دایاں ہاتھ کی علامت. پروردگار کائنات کے ساتھ ہم نے عہد باندھا. قرآن مجید میں بھی اس عہد کا ذکر ہے. یہ عہد وہ بھی ہے کہ جو قرآن مجید کے الفاظ میں ہم نے اس وقت باندھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو پیدا کیا. یہ وہ عہد بھی ہے کہ جو پہلے نبی نے آ کر ہمارے آبا سے لیا اور نسلاً بعد نسلاً اس کی روایت منتقل ہوئی. یہ وہ عہد بھی ہے کہ جو اللہ کی کتابوں کے ذریعے سے ہم سے لیا گیا. یہ وہ عہد بھی ہے کہ جس کو حضرت موسیٰ نے، حضرت ابراہیم نے اور ان کے بعد کے جلیل القدر انبیاء نے اپنے اپنے زمانے میں لیا. یہ وہ عہد بھی ہے کہ جو سورہ مائدہ میں خود ہم سے لیا. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا، اللہ تعالیٰ کی وفاداری کا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا یہ میثاق ہے کہ جس میثاق کے بارے میں یہ قدیم ترین روایت چلی آ رہی ہے کہ ہم بہرحال جس طرح بیعت کی جاتی ہے اس طرح اس کو تعلق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے جو بیعت درخت کے نیچے کی، اس کے بارے میں بھی قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے، گویا میرے ہاتھ پر بیعت. اللہ تعالیٰ کا تو آپ کا تصور جس طرح کے ہمارے ذہن میں آتا ہے اس طرح نہیں ہو سکتا، لیکن ایک پتھر کو اس بات کی علامت قرار دے دیا گیا ہے کہ آپ اس میثاق کو یہاں تازہ، یعنی اس کی طرف اشارہ کر کے گویا آپ جس طریقے سے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتے ہیں، عہد باندھتے ہیں، ایک عہد کو آپ تازہ کرتے ہیں، وہی حضرت. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اب آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے بہرحال تلبیہ کے بعد، توحید کے اقرار کے بعد بازی میں کریں گے نا. یعنی خواہ آپ کے طواف کے مختلف پہلو ہیں، خواہ آپ کو صحیح کرنی ہے، خواہ آپ کو سر منڈوانا ہے، یا بعد میں جتنی چیزیں بھی حج سے متعلق آئیں گی، وہ جو کچھ بھی آپ کو کرنا ہے، اتنی معنویت ہے اس عمل میں کہ اس کی ابتدا جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو اس میثاق کی تجدید، اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ اپنے حد بتا رہے ہیں. اس وقت جو الفاظ کہے جاتے ہیں
وہ بھی بہت شاندار ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت۔ اللہم ایمانم بکا و تصدیقم بکتابک و وفام بعہدک و اتباعم بسنتک، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار، میں اس گھر میں تیرے حضور میں حاضر ہو گیا ہوں، اور اب جو کچھ بھی مجھے کرنا ہے اس کی ابتدا میں اس اقرار سے کر رہا ہوں کہ میں تجھ پر ایمان، میں نے تیری کتاب کی تصدیق کی، میں اپنے اس عہد کا وفادار ہو کر یہاں آ گیا ہوں جو میں نے تیرے ساتھ باندھا ہے، اور یہ جو کچھ میں اب کر رہا ہوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر۔ آپ اندازہ کیجئے کیسی جامع چیز، در حقیقت آپ دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ سارے دین کی بنیاد کیا ہے؟ ایمانم بکا و تصدیقم بکتاب، ہم نے اللہ کو مانا، اس کی کتاب کی تصدیق کی، تو گویا ہمارے پاس وہ اصل روشنی آ گئی جس روشنی پر اب اپنے اعمال کی بنیاد رکھ سکتے۔ ہم نے اس عہد کو جو اللہ سے ہم نے استوار کیا تھا اس کو وفا کرنے کا اعلان کیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو ہم عہد کو وفا کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کی تصدیق کر رہے ہیں، ہاتھ کا اشارہ کر رہے ہیں ایک پتھر کی طرف، گویا یمین اللہ کا تصور کر کے اشارہ کر رہے ہیں، تو ان میں سے کوئی چیز بھی ہمارے ذہن کی اختراع نہیں ہے، اتباع بسنت محمد، اس کی بنیاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے یہ طریقہ مقرر کیا ہے افائے عہد کا، ہم اس کو اختیار کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ طریقہ پسند فرمایا ہے، ہم اس طریقے پہ عمل کر رہے ہیں۔ گویا اس معاملے میں یہ چند کلمات دین کی پوری حقیقت واضح کر رہے ہیں۔ دین کی اصل بنیاد اللہ پر ایمان، دین پر اگر آدمی کو اب قائم رہنا ہے تو اس کو سچے دل کے ساتھ یہ ماننا چاہیے کہ اس زمین کے اوپر اب اگر ہدایت کا کوئی مر جائے تو اللہ ہی، پورے سچائی کے ساتھ یہ بات، اور بندے کو اگر فی الواقع بندہ بن کر رہنا ہے تو اس میثاق کو اپنے ذہن میں تازہ رکھنا چاہیے جو اس نے اللہ کے ساتھ باندھا، اور اس میثاق کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے وہ یہاں کھڑا ہے، وہاں کھڑا ہے، یا کوئی کام کر رہا ہے، اس میں سب سے اہم ترین چیز یہی ہے کہ اتباع بسنت، یہ الفاظ ہے جو کہے جاتے ہیں۔ ان الفاظ سے متعلق تو روایات ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہے، لیکن ہمارے ہاں جس طرح دوسری بہت سی چیزیں ہیں، اسی طرح احناف کا نقطۂ نظر جو میں نے ان کی مختلف کتابوں میں دیکھا وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حجر اسود کے استلام کی ابتدا بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ بڑا، یہ کلمات اس کے بعد کہے گا، تو اس موقع کے اوپر یہ معلوم نہیں کس طرح ان کو خیال ہوا، کس چیز پر انہوں نے قیاس کیا ہے، یہ بات بھی گویا طے کر لی انہوں نے کہ وہاں کھڑے ہو کر اب ہاتھ اٹھائیں گے تکبیر تحریمہ، اس چیز سے انتہائی بدمزگی پیدا ہوتا ہے۔ یعنی آپ چکر لگا رہے ہیں، چکر لگاتے لگاتے حجر اسود کے بالکل برابر پہنچے، اب آپ کو استلام کرنا ہے، جب آپ استلام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے قبلے کی طرف منہ کر لیا، اللہ کے پر استلام کرتے ہوئے اور صحیح طریقے پر اس عہد الفاظ کو دہراتے ہوئے، بارہا اس کا موقع ملتا ہے کہ آدمی طواف میں جو کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھتا ہی نہیں، جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو سنتا بھی ہے، کیونکہ اس عبادت میں اکثر و بیشتر لوگ جو کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں بلند آواز، تو میں نے اکثریت وہ یہی کرتے تھے۔ عہد کی دعا بہت کم لوگ، شاذ دیکھا کہ کوئی لوگ پڑھ رہا ہے، بہت کم لوگ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جس طریقے سے آگے بڑھتے جانا چاہیے، جس طرح اسی رخ پہ استلام کر لینا چاہیے، یعنی آپ چلتے آ رہے ہیں تو آپ چلتے چلتے حجر اسود کے محاذات میں پہنچیں گے تو بس بسم اللہ اللہ اکبر آپ کی دعا پڑھنا شروع کر، اس میں آپ رکیں گے نہیں، آپ رخ نہیں بدلیں گے، جس طرح آپ کعبے کو بائیں ہاتھ رکھ کر تو آپ کرتے چلے آ رہے ہیں اسی طرح کرتے چلے جائیں گے، صرف یہ ہے کہ اس مقام پر پہنچ کر اور آپ ایک مرتبہ پھر اللہ کا نام لے کے تجدید عہد کریں گے اور نئے چکر کی ابتدا کر لیں، اس کے سوا اس چیز سے کہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک ہجوم میں آپ اگر لمحوں کے لیے بھی رک جائیں تو پورے ہجوم میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں، پھر آپ لوگ بدلتے ہیں، جب کعبے کی طرف منہ کریں گے تو کعبہ آپ کے بائیں طرف تو نہیں رہے گا نا، آپ جس طرح طواف کر رہے ہوتے ہیں اس سے بالکل الٹ رخ پر ہو جائیں گے، جب آپ اس رخ پہ ہوں گے اور پھر آپ کو اتنا وقت بھی چاہیے کہ آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ نیچے کریں، اس کے بعد آگے چلیں، تو یہ چیز ایک مستقل رکاوٹ۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان وقتوں میں بھی کہ جب ہم بعض اوقات طواف کرتے ہوئے کعبے کے بالکل صاف ہو جاتے تھے، ہجوم بہت کم ہوتا تھا، اس جگہ آ کر وہی
اندیشہ ہوتا تھا کہ اب لوگ رک جائیں گے، اور جب اس لائن پر لوگ رک جائیں گے تو اس میں آپ کو گزرنے کے لیے راستہ تلاش کرنا ہے، پیچھے کا ہجوم تقاضا کر رہا ہے کہ آپ آگے بڑھیں، اور لوگ ہیں کہ اس جگہ پر رک رہے ہیں اور رک کر آگے چل رہے ہیں ایک مستقل پر۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ کم سے کم جن لوگوں تک ہم اپنی بات پہنچا سکتے ہیں ان تک تو ضرور اس کو پہنچانے کی صحیح کرنی چاہیے۔ اس چیز کا نہ سنت سے کوئی ثبوت ہے، نہ یہ چیز واقعہ یہ ہے کہ عقلی پر پوری اترتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اسی طریقے کے اوپر آدمی کو گامزن رہنا چاہیے، اس میں ادنا درجے کا کوئی تغیر و تبدل بھی دین کے لحاظ سے تو خسران کا باعث بنتا ہی ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آدمی کے لیے بہت شدید باعث زحمت خسرت دنیا والآخرہ کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک تو آپ ایک بدعت ایجاد کر لیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اپنے لیے مشکل پیدا کر لیتے ہیں۔ جس طریقے سے حجر اسود سے متعلق یہ رائے قائم کر لینے کے بعد کہ اس کو چومنا ہی افضل ہے، یا یہ ایک بڑی چیز ہے جو آدمی کو حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع پر حاصل کرنی چاہیے، وہ بدمزگی پیدا ہوتی ہے کہ جس بدمزگی کا آپ یہاں تصور نہیں کر سکتے۔ میرے ایک ساتھی نے ایک دن مجھ سے یہ کہا کہ میں آپ کو حجر اسود تک پہنچنے کا طریقہ بتاتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے۔ میری رائے ہوئی ہے جو میں عرض کر چکا، پہلے دن سے ہوئی۔ میں نے کہا کہ اچھا طریقہ ہے، چلیے دیکھ لیتے۔ تو ان کے ساتھ میں چلا گیا۔ وہ طریقہ تو خیر کوئی نادر نہیں تھا ایسا۔ انہوں نے کہا کہ اگر پرلی جانب سے ہم بالکل دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو ایک دیوار کے ساتھ ساتھ قطار سی بن جائے گی، تو ظاہر بات ہے کہ اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو معقول طریقے پر وہاں تک پہنچ جائیں۔ وہ بھی کھڑے ہو تو بھی کھڑا کر لیں۔ لیکن میں آپ سے پوری سچائی کے ساتھ بغیر کسی مبالغے کے عرض کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے وہاں دیکھا، 4 یا 5 منٹ زیادہ سے زیادہ کھڑا ہوں گا، جو کچھ میں نے دیکھا اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میں بیت اللہ میں نہیں کھڑا ہوں بلکہ بھاٹی دروازے۔ لوگوں کا آگے بڑھنے کا انداز بہت ہی افسوسناک حد تک صوفیانہ، وہ ایک دوسرے کو جس طرح دھکے دے رہے تھے اس کا کوئی مسلمان تصور نہیں کر سکتا۔ وہ بیت اللہ کی جس کے بارے میں ہم کو یہ معلوم ہے کہ جس طرح وہاں ایک نیکی کا بہت اجر ہے، وہاں کوئی برائی اگر آپ کرتے ہیں تو اس کی سزا بھی بہت شدید ہے، مسلمانوں کو اذیت۔ آپ اس منظر کا تصور کیجئے کہ ایک عمارت کے کونے پر چاروں طرف سے لوگ جمع، اب ظاہر ہے کہ وہ ایک اس کونے میں لگے ہوئے پتھر تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ یعنی ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ہٹاتے ہیں، اس کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ تو جس طرح ضرورت ایجاد کی ماں ہے، ایک نیا طریقہ لوگوں نے وہاں میں نے دیکھا کہ ایجاد کیا حجر اسود تک پہنچنے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ جہاں بھی آپ کھڑے ہوں گے آپ کے آگے کچھ لوگ تو ہوں گے، تو وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر لوگوں کو دبانا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ جس آدمی کا دم گھٹنے لگ گیا اس نے محسوس کیا کہ کوئی امکان نہیں ہے کہ اب میں بچ سکوں گا، وہ بیچ میں سے نکل گئے۔ اب اگر 7 آپ کے آگے تو 6 رہ گئے، اور آپ اسی عمل کو پھر دہرانا شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ پھر آ جائے گا۔ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ اس میں بعض اوقات اس قدر افسوسناک واقعات بھی ہوتے ہیں کہ جن کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی جو واقعات لوگوں کے اذیت پہنچنے کے، جو وہاں ہجوم کی بدمزگی کے، جو ایک دوسرے کو دھکا دینے کے، جو حجر اسود تک پہنچنے کے اس عمل کے دوران میں عبادت کی پوری روح کے غارت ہو جانے کے ہیں، وہ تو الگ چیز ہے۔ یہ چیز بھی بارہا دیکھنے میں آئی کہ ایک اکیلی خاتون اسی عمل کے لیے اس ہجوم میں چلی گئی ہیں، اسی دباؤ کا وہ شکار ہوئی ہیں، یہاں تک کہ آدمیوں کے ہجوم میں سے ان کو اٹھا کر باہر نکالا، اور وہ پھر جس حالت میں ان کو نکال کر پھینکا جاتا ہے، یہ واقعہ ہے کہ اس وقت بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہماری قوم کی کوئی تربیت، ہم لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے پہلے بھی اس کے آداب نہیں بتا، ہمیں یہ احساس ہی نہیں کہ ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے، ہم اس شعور سے بالکل بیگانہ ہو گئے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر گیا ہم کو اپنا سر بھی اٹھاتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے اٹھا رہے ہیں، ہم کس احساس کے ساتھ یہاں داخل ہوئے تھے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے، اور اب یہ کس کام میں ہم مصروف ہوتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے آپ سے گزارش کی، اس بدمزگی کے پیدا ہونے کی واحد وجہ یہی ہے کہ اس معاملے میں سنت کے طریقے کو سمجھنے کی کوشش نہیں، لوگوں نے اس چیز کو ایک بڑی چیز بنا لیا، اور بہت فخر کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حجر اسود تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے، اور 2 مرتبہ کامیاب ہو گئے، 3 مرتبہ کامیاب ہو گئے۔ مجھے اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے وہ 6 مرتبہ بھی کامیاب ہو جاتے ہوں، لیکن اس کامیابی کے لیے جو ان کو طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے وہ اس کے سوا میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ یہ خیال کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی موقع ایسا ہو کہ جس میں آدمی اطمینان سے حج کے ایام میں نے رات میں ہر موقع پر دیکھا، اور دن میں بھی کم و بیش ہر موقع پر دیکھا
ہر وقت جا کر دیکھا، یہی صورت، اس صورت میں کوئی تبدیلی نہیں، جس کو یہ کام کرنا ہے اس کو یہی طریقہ اختیار، اور اس طریقے کے لیے دین میں نہ صرف یہ کہ کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس سے یہ اس بات کا امکان ہے کہ میں نے یہی معاملہ حجر اسود کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے تکبیر تحریمہ کی طرح ہاتھ اٹھانے، جب یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے تو میں اس قیاس کی بنیاد پر آپ اس کو اختیار کرتے ہیں تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ چیز کتنی زیادہ ہے۔ حجر اسود کے پاس پہنچنے سے کچھ دیر پہلے بارہا بہت ہجوم کے موقعوں پر میں نے خود یہ کیا کہ ذرا اپنے آپ کو ہٹانا شروع کر دیا کرے، آپ کو یہ چیز ہے بس وہ کر لیجیے، آپ اصل کر لے لیجیے، اگر آپ نے پہلے طواف میں اور اگر آپ نے کام دیا ہم کرایہ لے لیجیے، اتباع عمل کرتے ہیں، اتباع اس چیز کا نام ہے کہ آپ اپنے معاملہ ہو، مزارت ہو، احرام کی اوپر کی چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے گزار کر بائیں کندھے پر ڈال دیتے ہیں، اور اس طرح آپ کا پورا دایا بندہ پرانا ہو جاتا ہے۔ اور عمل یہ ہے کہ آپ تیز رفتار کے ساتھ پکڑتے ہوئے چلتے ہیں، یہ دیکھنا لازمی ذمہ داری، میں نے یہ کیا تھا کہ ذمہ داری اور بھی غیر معمولی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ یہ اس کا فلسفہ کیا ہے، بنیادی ضروریات بتانے کے لیے پہنچ سکا، لیکن جو کچھ اس بات میں بہت غور کے بعد ابھی تک میرا رجحان ہے وہ میں شاعر کی حقیقت پر بحث کرتے ہوئے آج انشاءاللہ آگے کرتے ہیں۔ اس چیز کو آپ عمرہ کہتے ہیں، وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے اگر آپ نے احرام باندھ لیا ہے اور آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہ کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں تو تین ہی چیزوں کا نام، آپ طواف کریں گے، میں طواف کی حقیقت پر بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں کہ اللہ کے ساتھ بندے کے تعلق میں جو والہانہ پن ہونا چاہیے اس کی آخری درجے میں تعبیر، اور یہ واقعہ ہے کہ جس طرح اسے شروع کیا جاتا ہے، جس طرح اس میں تکبیر و تحلیل ہوتی ہے، جس طرح اس میں اللہ سے دعائیں کی جاتی ہیں، اس سے وہ ایک بہت ہی جامع عبادت کر جاتی ہے۔ اللہ کے ساتھ بندے کے میثاق کی تجدید سے لے کر اللہ کے حضور میں دعا کر ایک ایک چیز معلوم ہوتا ہے کہ پورے دین کی حقیقت کو آپ کے ذہن نشین کرا رہے۔ دوسری چیز صحیح، یعنی آپ صفا و مروہ تو پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرتے، جس طرح طواف میں 7 چکر لگائے جاتے ہیں اسی طرح صحیح میں بھی 7 چکر لگائے جاتے ہیں، اگرچہ اس کے لیے چکر کا لفظ کچھ زیادہ موضوع نہیں ہے، کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک جانب سے چلے اور پھر وہیں پہنچے تو تب ایک شوق پورا ہوگا، اصطلاحی زبان میں اس کو شوق کہتے ہیں، بلکہ آپ صفا سے چلتے ہیں تو مروہ پر ایک شوق پورا ہو جاتا ہے، اور مروہ سے واپس آتے ہیں اور صفا پہ پہنچتے ہیں تو دوسرا شوق پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن طواف کی نسبت یہ راستہ طویل، اس میں وقت بھی اس سے زیادہ لگتا ہے۔ صحیح کی حقیقت کیا ہے اس کو تو ذرا مؤخر کیجیے، اس کی حیث میں جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ چندی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے تشریف لائے تو آپ حرم کے باب صفا سے نکلتے ہوئے سیدھے صفا پہاڑی پر چڑھتے چلے گئے، اتنے اونچے چڑھ گئے کہ جب آپ مڑے تو آپ کو بیت اللہ نظر آ رہا ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آپ نے وہ شاندار الفاظ فرمائے کہ جن میں در حقیقت آپ کی پوری زندگی اور آپ کی دعوت اور اس دعوت کے سب نتائج تھے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ وحدہ
انجز وعدہ، نصر عبدا، وہزم الاحزاب۔ پاک ہے وہ ذات اور تنہا وہی پاک ہے کہ جس نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، اپنے بندے کی مدد کی، اور اس کے مقابلے کے سارے جنود طاہرہ تنہا اس نے عظیمت کا شکار کر دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کی سنت پہ جو کچھ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ الفاظ کہے اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بہت دیر تک دعا کرتے، پھر آپ نے ہاتھ چھوڑ دیے، پھر یہی الفاظ کہے، پھر بہت دیر تک دعا کرتے، پھر آپ نے ہاتھ چھوڑ دیے، یہی الفاظ کہے، پھر بہت دیر تک دعا کرتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت شدہ طریقہ ہے جس سے آپ نے صفا سے صحیح کی ابتدا کی، اور پھر مروہ تک پہنچے تو وہاں بھی میں نے ہی اسی عمل کو قابل کی طرف رخ کر کے دہرایا، اور پھر اس کے بعد میں نے بھی دیکھا ہے کہ یہ چیز تو کتابوں میں رہ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو بہت کم کسی شخص کو میں نے دہراتے ہوئے دیکھا ہے۔ لوگوں کو اتنا تو معلوم ہے کہ صفا پر پہنچ کر یا مروہ پر پہنچ کر دعا کرنی چاہیے، لیکن اس دعا کا مصنون طریقہ یہ ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اس طرح کہے ہیں، اس میں آپ نے 3 مرتبہ دعا کی ہے، 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے ہیں، اس کا اہتمام کم و بیش کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوئی ہے؟ مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ غالباً زیادہ رجحان ہمارے علماء کا یہ ہوا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص، اس کا قرینہ بھی کچھ معلوم ہوتا ہے، لیکن میرا اپنا احساس یہ ہے کہ ایسا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اتباع کیا، جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اپنا دایاں کندھا برہنہ کر کے طواف کیا۔ انہوں نے پہلے طواف میں رمل کیا، یعنی بہت تیزی کے ساتھ چلے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے موقع پر۔ تو یہ در حقیقت اس پوری دعوت اور اس کے لیے جو مجاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کی نہایت ہی اعلیٰ تعبیر۔ اس مجاہدے کی روایت کو زندہ رہنا چاہیے۔ حج اور عمرے میں ہے کیا؟ وہ حقائق کا علامتی اظہار ہے۔ یہ کوئی معمولی حقیقت نہیں ہے جو اس زمین پر نمودار ہوئی کہ اللہ کے ایک بندے کو نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا، اس نے تنہا کھڑے ہو کر قریش کے جنود طاہرہ کے سامنے حق کی دعوت پیش کی، اس پر طرح طرح کے ستم توڑے گئے، خدا کا وہ تنہا بندہ ان کو یہ چیلنج دے کر ان کی بستی سے نکل گیا کہ تم اگر میری بات نہیں سنتے ہو تو تم زمین سے مٹائے جاؤ گے، یا میری ساتھیوں کی تلوار کا لقمہ بنو گے، اور تمہیں ایک دن اس دین کے سامنے جھکنا ہوگا۔ اور یہ پیشگوئی حرف بحرف پوری ہو۔ اس پیشگوئی کو پورا ہونے میں جو عوامل پیش آئے ان میں سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے وہ رویہ اختیار نہیں کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے اختیار کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اور آپ کا پروردگار جائیے اور جا کر ارض فلسطین کے لیے لڑیے، دودھ اور شہد کی وہ سرزمین اگر مفتوح ہو گئی تو ہم بھی آ جائیں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ لڑیے، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ اٹھیے، ہم آپ کے ساتھ اٹھیں گے، اور اگر دشمن ہم کو اٹھا کر بحیرہ عرب میں بھی پھینک دے گا تو ہم پیچھے نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس عزم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیا، اور پھر ان کے عزم ہی کا یہ نتیجہ تھا کہ اللہ کی نصرت ان کو حاصل۔ یہ ساری داستان دعوت و عظیمت، اس داستان میں دین کی ساری حقیقت سمٹی ہوئی۔ جب بھی کبھی دین کی حمایت کے لیے، دین کی نصرت کے لیے ایک بندہ مومن کو پکارا جاتا ہے تو یہ گویا اس کے اس ایمان کا امتحان ہوتا ہے جس کا وہ کلمہ پڑھ کر اظہار کرتا ہے، نماز پڑھ کر اظہار کرتا ہے، روزہ رکھ کر اظہار کرتا ہے۔ اور اگر وہ اس امتحان میں ناکام ہو جائے
تو پھر کوئی اور چیز کی ایسی نہیں رہتی جس کو اپنے پروردگار کے حضور رکھے۔ اسلام میں اللہ کے دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد، اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر نکل کھڑے ہونا، یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کے مقابلے کی کوئی چیز، جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو اس سے بڑی کوئی چیز، اور جب تک اس کا وقت نہ ہو اس وقت تک اس کا خواب دیکھنا یہ ایک تو گزر، وقت آنے پر بندہ مومن کو سربکف اس کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ اس امت کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ یہ اگر اپنے آپ کو زمین پر باقی رکھنا چاہتی ہے تو پھر جہاد سے جینا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی تھی وہی اس زمین پر سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یاد رکھو، اگر تم نے جہاد چھوڑ دیا تو پھر دنیا میں تمہیں کوئی جگہ نہیں۔ زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑو۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ آپ ایک بہت بڑی حقیقت کے علم بردار، وہ حقیقت یہ ہے کہ حق صرف آپ کے پاس ہے، آپ کے سوا کسی اور کے پاس حق نہیں۔ آپ دنیا میں اس اعلان کے ساتھ کیا کمپرومائز کر کے مصالحت کر کے جی سکتے ہیں؟ اس کا کوئی امکان نہیں۔ اگر آپ نے جینا ہے تو پھر اس حق کو دنیا سے منوا کر آپ جی سکتے ہیں، اور دنیا کبھی ٹھنڈے پیٹوں آپ کی زبان سے اگر آپ حقیقت میں یہ بات کہتے ہیں تو سن کر اسے گوارا نہیں کرتے، وہ بہرحال آپ کے وجود کو مٹانے کے در پہ ہوگی۔ اس وجود کو باقی رکھنے کے لیے بھی اور اللہ کے دین کو دنیا پر غالب کرنے کے لیے بھی اہل ایمان پر جہاد لازم ہو، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کے لیے بات ضروری شرائط، یعنی یہ ضرور ہے کہ مسلمانوں کا اقتدار قائم ہو، ان کے اوپر اللہ کے نیک بندوں کی عمارت ہو، ان کی حکومت صالحین کے ہاتھ میں ہو، وہاں اللہ کے دین ہی کو غلبہ حاصل ہو۔ اگر یہ ساری شرائط ہیں تو پھر وہ بے شک حق رکھتے ہیں کہ وہ پوری دنیا کو چہت کریں، بے شک حق ہے، اور بے شک حق رکھتے ہیں کہ دنیا کو الٹیمیٹم دے کہ اگر ان کے پاس طاقت ہو تو مجبور کر دے کہ وہ حق کے سامنے سرنگوں ہو جائے۔ اور یہی کام صحابہ رضی اللہ عنہم نے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اس عزم سے اللہ کی جو نصرت پائی اور جس سے وہ فیصلہ کن مارکا ہو گیا، اس کے بعد عرب کا اقتدار آپ کو منتقل ہوا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ایک بہت ہی بڑی حقیقت ہے جس حقیقت کو اہل ایمان کے ذہنوں میں زندہ رہنا چاہیے۔ دین اپنی اس پوری دعوت میں، یعنی وہ ایک پیغام ہے، وہ ایک خدا کا واجب الاطاعت فرمان ہے، اس کے ذریعے سے بندے کا پروردگار کے ساتھ کی تعلق وجود میں آتا ہے۔ وہ خدا کی ان سنتوں کا بیان ہے جو بندوں سے متعلق اس نے قائم کر رکھی ہے۔ وہ ان اقدار کی وضاحت ہے جن اقدار کو اپنا کر بندہ مومن کو جینا چاہیے، اور اسی طرح وہ اللہ کی راہ میں جہاد اور اس کے نتیجے میں اللہ کی نصرت تک بندے کو پہنچاتا ہے۔ اس سے کوئی آدمی گریز نہیں کر سکتا جو دین کو جانتا، پورے کے پورے دین کا نقشہ دعوت سے جہاد تک ہی مکمل ہوتا، پورا ہوتا، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے اٹھے تھے اور اس طرح ہم دنیا میں اس کو غالب کر سکتے ہیں۔ کسی چیز کا معاملہ ہماری زندگی میں نہ آئے تو یہ اور بات، لیکن بہرحال جب کبھی یہ ساری چیزیں نمودار ہوں گی تو پھر دعوت بھی ہوگی، ہجرت بھی ہوگی، جہاد بھی ہوگا، یہ سب اپنے اپنے وقت پر اپنی اپنی شرائط کے ساتھ یہ دین کے اندر موجود، اپنے اپنے وقت پر اور اپنی اپنی شرائط کے ساتھ۔ اس کو بہت اچھی طرح سے ملحوظ رکھیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز دین میں موجود ہوتی، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایک مزے کا خیز چیز بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہمارے دین میں نماز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نماز دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، میں اس کا انکار تو نہیں کر سکتا۔ نماز دین کی بہت بڑی حقیقت کی تعبیر ہے، میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ نماز دین کا ستون ہے، میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ قرآن مجید اس کے احکام سے بھرا پڑا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن نماز پڑھنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے، اور نماز پڑھنے کچھ اوقات مقرر کیے گئے۔ ایک نماز طلوع فجر کے بعد پڑھی جاتی ہے، ایک نماز زوال کے بعد پڑھی جاتی ہے، ایک نماز دوپہر میں پڑھی جاتی ہے، ایک نماز غروب آفتاب کے بعد پڑھی جاتی ہے، ایک نماز آسمان سے شفق کے غائب ہو جانے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ آپ اگر فرض کر لیجیے کہ رات کے 12 بجے کھڑے ہو کر فجر کی اذان دے دیں تو مجھے اعتراض ہوگا، پر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ یہ کام کیا کر رہے ہیں؟ یہ اس کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، اس کا وقت آئے گا تو آپ یہ کام کیجیے۔
ہر چیز کے لیے ہمارے دین میں قاعدہ مقرر کر دیا گیا ہے کہ یہ چیز ہے یہ اس وقت، یہ چیز ہے یہ اس وقت ہو۔ نماز ہے لیکن فجر کی نماز طلوع آفتاب کے بعد ہوگی، ظہر کی نماز زوال آفتاب کے بعد ہوگی، اپنے وقت پر ہوگی، اپنے آداب کے ساتھ ہوگی، اپنی شرائط کے ساتھ ہوگی۔ آپ اگر میں یہ کہہ کر کہ یہ ہے تو جب چاہے اس کام کو کرنا شروع کرتے تو وہ بدعت ہوگا۔ اور بہرحال دین کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے نظام میں کسی ایسی چیز کو داخل نہ ہونے دیا جائے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ پورا دین دعوت سے لے کر جہاد تک یہ در حقیقت حج میں بہت ہی عمدہ طریقے سے اور عمرے میں بہت ہی اعلیٰ طریقے پر اس کی پوری روح اس میں آ گئی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک پہلو سے جب طواف آپ کرتے ہیں تو اللہ اور بندے کے تعلق کی تعبیر، آپ اس کے گھر کے گرد والہانہ گھومتے ہیں، آپ اس سے اپنے میثاق کو تازہ کرتے ہیں۔ یہ آپ نے اصطلاح کریں تجدید ایمان، تجدید میثاق۔ تجدید ایمان تو خیر موجودہ زمانے کی ایک اصطلاح ہے، اس کو استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے، لیکن تجدید میثاق میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد ہے وہ تو بہرحال قائم ہے، لیکن اس عہد کو تازہ رکھنا چاہیے، زندہ رکھنا چاہیے۔ اور اس عہد کو آپ کہاں زندہ کرتے ہیں؟ اس عہد کو آپ طواف شروع کرتے ہیں، ایمانم بے تصدیقم بے کتاب وفاءم بے عہد واتباعم بے سنت نبی، اس کو زندہ کرتے ہیں۔ تجدید میثاق بھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کو آپ جیسا کہ مانتے ہیں اور جس شان کے ساتھ مانتے ہیں اس کا اظہار بھی ہو گیا، اور پھر اس کے حضور میں دعائیں بھی ہو گئی۔ یہ سب کام آپ نے کر دیا، لیکن یہ کام آپ نے کس حیثیت سے کیے؟ خودوں کے کسی بخشوق کے طور پر نہیں کیے، ایک مرد مجاہد کے طور پر۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے جھکے ہوئے بھی ہیں اور اللہ کے دشمنوں کے سامنے اکڑے ہوئے بھی۔ ہم اللہ کے گھر کے گرد والہانہ گردش بھی کر رہے ہیں، اور ہم اپنے پروردگار کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے دشمنوں کے سامنے سینہ تان کر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مجھے بار بار یہ خیال ہوتا ہے کہ اتباع اور عمل در حقیقت کسی چیز کی تعبیر ہے، یعنی جس طرح طواف آدمی کے جذبہ عبودیت، اللہ کے ساتھ اس کے تعلق، اس کے ایمان، وفائے عہد، اس عہد کی تجدید یہ ایک عمدہ تعبیر ہے، بالکل اسی طریقے سے اتباع اور عمل میں یہ حقیقت نمودار ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے ایک ڈھیلی جاری چادر اپنے اوپر یوں لی ہوتی ہے جب آپ احرام باندھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس طرح طریقے سے آدمی میدان میں تلوار تو نہیں پکڑتا، دایاں ہاتھ آپ اپنا ننگا کر لیں پہلے ہی، تو آپ یعنی چادر کو یہاں سے یہ چیز بالکل ایک مجاہد شکل اختیار کر لیتی ہے، یعنی اب آپ تیار ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں اگر تلوار ہو تو اپنے پروردگار کے دشمنوں سے لڑ جائیں آپ، اس میں کوئی، اور اسی میں رمل کیا جاتا ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں جمع کی جاتی ہیں۔ اور رمل کی تو حقیقت بھی وہی ہے کہ صحابہ کرام آئے تو ان کی طاقت ہی کو مزے کا بنایا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہونا چاہیے۔ یہ میرا رجحان ہے، میں اس کے بارے میں کوئی حتمی بات تو نہیں عرض کرتا، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ پورے حج میں اور پورے عمرے میں، کیونکہ ہر موقع پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق اور دین کی نصرت کے لیے میدان جہاد میں نکلنے کے لیے جو جذبہ چاہیے، اس کا نہایت حسین امتزاج پیدا ہوتا ہے، تو یہ چیز یہاں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ میں یہ کر رہا تھا کہ اگر یہ چیز ملحوظ رہے تو پھر صفا اور مروہ پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہی در حقیقت اس سے مناسبت رکھتا ہے، یعنی گویا آپ اس دعوت کی تاریخ اپنے ذہن میں تازہ کرتے ہیں کہ خدا کا ایک بندہ اٹھا، اس کے حکم کے تحت اٹھا، اس نے اٹھ کر اس کی پاکی بیان کی، اور پھر تنہا پروردگار نے اپنے وعدے پورے کر دیے، اور جب اس نے اپنا حق ادا کر دیا تو اس نے اور اس سے دعا کر صحیح یہی۔ باقی دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں آپ ایک خاص مقام پر جہاں آ کر معلوم ہوتا ہے کہ نشیب آ گیا ہے، بہت تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں اور پھر اطمینان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، یہ عمل آپ دہراتے ہیں۔ یہ عمرہ انہیں تینوں چیزوں کا نام ہے، یہاں تک کہ پھر جب یہ کام ختم ہو جاتے ہیں تو آپ سر مڈوا دیتے ہیں۔ سر مڈوانا کسی کی غلامی میں اپنے آپ کو دینے کی تعبیر۔ قدیم زمانے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ جب کبھی بادشاہ کسی کو غلام بناتے تھے تو کینچی سے اس کا سر مونڈ دیتے تھے یا کچھ بال کاٹ دیتے تھے، یہ قدیم زمانے سے۔ ہمارے صوفیہ کے سلسلوں میں ابھی تک یہ چیز موجود ہے، وہ مرید بناتے وقت
اب بھی کچھ بال کاٹ دیتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ یہ چیز چونکہ غلامی کی تعبیر کے طور پر چلی آ رہی تھی، اور اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بندے کو اللہ ہی کا غلام بنانا چاہتا ہے، یہی چاہتا ہے کہ اسی کا فرما بردار بندہ بن کر رہے. تو یہ علامت بھی اس میں شامل کر دی. یوں سمجھ لیجئے کہ آپ آئے، آپ نے تجدید میثاق کی، آپ نے اپنے رب کی تکبیر کی، تحلیل کی، آپ اس کے گھر کے گرد والہانہ طریقے پر دوڑتے رہے، آپ نے بڑی سرگرمی کے ساتھ، جدوجہد کے ساتھ یہ بات ثابت کی کہ مالک میں ہر چیز تیرے حضور میں قربان کر دوں گا. اور اس کے بعد آپ نے اپنا سر جھکا دیا کہ اب یہ غلام حاضر ہے، اور جب آپ کے بال مونڈے گئے تو گویا غلامی کی مہر آپ پر سخت ہو. پرانے زمانے میں داغ دیا جاتا تھا یا سر مونڈ دیا جاتا تھا. داغ دینا ایک مکروہ چیز ہے، اس کو نہیں اپنایا گیا، لیکن سر منڈوانے کی روایت کو داخل کر دیا گیا. اس کی وجہ یہی. اور اس میں یہ بات بھی بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ جو پورے کے پورے بال اتروا دیے جاتے ہیں تو بالکل یہی حالت ہوتی، یعنی پورے بال منڈوا دیتے تو اس کے بعد مشکل ہو جاتا تھا کہ آج سے بادشاہ سلامت نہیں، ان صاحب کو اپنے غلامی میں لے لیا ہے. ہم جب پورے بال منڈوا دیتے ہیں تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اب میں اس کا اشتہار دیتا پھرتا ہوں مکے کی گلیوں میں کہ آج سے میں پروردگار کا غلام. اگر آپ اس احساس کے ساتھ یہ اشتہار دیتے پھرتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے سر پر کوئی کپڑا نہیں اشتہار دیتے پھر رہے ہوتے، لوگوں مجھے دیکھ لو، میں وہی ہوں جو گوشت پوشت کا انسان تھا، میں وہی ہوں کہ جس سے یہ بھی توقع تھی کہ وہ سرکشی کرے گا، لیکن میں نے اپنے مالک کے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، اب میں اس کا بےدام غلام ہوں، غلامی کی مہر میرے سر پر سخت ہے. اس کو دیکھنا مجھ کو دیکھتے، اس احساس کے ساتھ انہیں تینوں چیزوں کا نام ابھرا. یہ گویا یہ سمجھ لیجیے کہ مختصر طریقے پر اس حقیقت کو سمیٹ دیا گیا ہے جو آج میں بہت مفصل طریقے پر پاتے ہیں. اب اگر آپ اس چیز کو ملحوظ رکھ لیں کہ اس میں دین کی پوری دعوت، دین کا پورا فلسفہ، دین کی پوری حکمت دعوت سے جہاد تک سمٹی ہوئی ہے، تو آپ باقی تمام چیزوں کو بھی بہت آسانی سمجھیں. اس بات میں کیونکہ صحیح وہ چیز ہے کہ جو حج میں بھی ایک خاص صورت میں کرنا ہوتی ہے، عمرے میں تو بہرحال ہوتی ہے، تو اس سے متعلق عام روایت تو یہی ہے کہ حضرت حاجرہ نے جب اسماعیل کو لٹا دیا تو وہ پانی کی تلاش میں بھاگتی رہی، اور اسی طرح سے کبھی صفا پر چڑھ گئی، کہیں کوئی چشمہ نظر آیا، پھر وہاں سے اتری تو مروا پر چڑھ گئی. اور یہ صحیح در حقیقت ان کی یادگار، یعنی ان کی صحیح کی یادگار، عام روایت نہیں. ہمارے استاد کا رجحان اس معاملے میں مختلف. وہ یہ کہتے ہیں کہ صحیح در حقیقت حضرت ابراہیم کی اس صحیح کی یادگار ہے جو انہوں نے اللہ کے اس فرمان کو پورا کرنے کے لیے کی کہ اپنے بیٹے کو ہمارے لیے ذبح کر. امام حمید الدین فرائی نے اپنے رسالے ذبیح میں بہت وسیع دلائل کے ساتھ اپنا یہ نقطہ نظر تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل قربان کا مروا شہر میں ہونے کی وجہ سے منا کو اس کا قائم مقام بنایا گیا، کیونکہ سب لوگوں کے وہاں جمع ہونے اور قربانی کرنے کا امکان نہیں تھا. تو گویا یوں سمجھ لیجیے کہ مروا سے لے کر منا تک قربان گاہ وسیع کر دی گئی، لیکن اصل قربان گاہ مروائی. تورات کے حوالوں سے انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ مروائی ہے کہ جس پر لے جا کر حضرت اسماعیل کے گلے پر حضرت ابراہیم نے چھری رکھی. یہ بات بہت کرینے کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ منا میں لے جانے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، منا وہاں سے کافی دور ہے، اور اس نقو تک جنگل میں اگر ان کو قربانی کرنی تو اس کے لیے بہت کافی ہے کہ وہ پہاڑی کی اوٹ میں ان کو لے جائیں حرم سے نکال کر. یہ ان کا نقطہ ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ صحیح در حقیقت حضرت ابراہیم کی اس صحیح کی یادگار ہے کہ جس میں وہ اپنے بچے کو لے کر گئے کہ کوئی موضوع مقام میں دیکھوں، صفا کی طرف گئے، وہاں سے مروا کی طرف گئے کہ یہاں میں اس کو لٹا کر اللہ کی راہ میں قربان کر سکتا. ظاہر بات ہے کہ اگر کسی باپ کو آپ ذرا تصور کیجئے کہ یہ حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دے، بیٹے کی ماں بھی پیچھے خیمے میں موجود ہو، اور وہ اس کو لے کر اس کے جذبات کیا ہوں گے، اس کے احساسات کیا ہوں گے. حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ان ابراہیم لأواه منیب، ابراہیم حد درجے نرم مزاج ہے. ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت لوط کی قوم پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا تو وہ اللہ کے ساتھ مجادلہ کرنے لگے، اور بہت ہی حسن کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا موقف پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی تحسین کی. ابراہیم نے
ہمارے ساتھ خوب جھگڑا کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے اگر اس بستی میں 50 راست باز ہوں گے تو پھر بھی آپ اس کو تباہ کر دیں گے. میں نے کہا نہیں اگر 50 ہوں گے تو میں تباہ نہیں. انہوں نے کہا اگر 40 ہوں گے تو پھر بھی تباہ کر دیں گے. انہوں نے کہا پھر نہیں تباہ کروں. انہوں نے کہا اگر 20 ہوں گے تو. یہاں تک کہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اس بستی میں اتنے راست باز بھی نہیں ہیں تو تب وہ بالکل خاموش ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب یہ فیصلہ صادر ہو گیا ابراہیم, ہم نے یہ فیصلہ اسی اصول پر صادر کیا ہے. تم ان کے حالات سے واقف نہیں ہو کہ یہ سرکشی اور تمرد میں کہاں تک پہنچتے. اس طبیعت کے انسان نے جب اپنے بیٹے گلے پر چھری چلانے کا فیصلہ کیا ہوگا اس کے جذبات کیا ہوں گے, اس کے احساسات کیا ہوں گے, وہ اپنے بچے کو کس طرح لے کر نکلا ہوگا, اس وقت وہ اس کی طرف کیسے دیکھتا ہوگا, جگہ کیسے تلاش کرتا ہوگا, وہ کوئی اور تلاش کر کے کیسے یہ چاہتا ہوگا کسی غلط اندازی کے بغیر میں اپنے رب کے حکم پر عمل کر لوں. تو یہ کوئی معمولی درجے کی سرگرمی نہیں. امام حمید الدین ترائی کے نزدیک کہ اس سرگرمی کی تعبیر. بہرحال میں اس معاملے میں بھی کوئی حتمی بات نہیں. ایک مشہور روایت ہے وہ تو خیر سب جانتے ہی ہیں, اور دوسری چیز یہ ظاہر بات ہے کہ اگر اس دوسرے پہلو کو لیجئے تو اس سے صحیح کی معنویت میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم کی صحیح کی یادگار بن کر اس کے اندر جو جذبہ الہیت اور جو تعلق سامنے آتا ہے وہ بہت غیر معمولی ہے. البتہ یہ چیز ایسی ہے کہ جس کے اوپر ابھی مزید غور کرنا چاہیے, مزید تحقیق کرنی چاہیے. اور مجھے اس طرح کے دوسرے معاملات میں یہ تجربہ ہوا کہ جب کوئی چیز اس طرح کی سامنے آ گئی تو پھر عرب کی روایات سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یا صحابہ کے آثار سے بھی بہت سی چیزیں اس سے متعلق مل گئی. تو یہ ممکن ہے کہ مزید تحقیق کے نتیجے میں بہت سی دوسری چیزیں ملیں. میں نے یہ عرض کیا کہ یہ تو ان چیزوں کی حقیقت. اب یہ دیکھیے کہ آپ نے عمرہ کر لیا اور عمرہ کر لینے کے بعد اب حج کے لیے انتظار کریں گے. 7 تاریخ سے پہلے تو حج کے لیے نہیں جاتے. آپ نے اگر اسی دن پہنچ کر عمرہ کیا ہے تو اگلے دن روانہ ہو جائیں گے, اور اگر 2-4 دن پہلے کر لیا ہے تو پھر انتظار کریں گے. یوم الترویہ تو کہتے ہیں یعنی 7 تاریخ کے دن آپ روانہ ہوتے. اس باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر سے احرام باندھا, جس مقام پر آپ ٹھہرے ہوئے وہیں سے احرام باندھا. اور عقبہ کے مقام پر روایات میں آتا ہے کہ آپ کا قیام تھا. یہ آج کل کے اندازے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ سڑکوں وغیرہ اس طرح تو نہیں بنایا جاتا جس طرح پرانے راستے تھے, کچھ فاصلہ کم ہو لیکن 2-3 کلومیٹر کے قریب فاصلے پر آپ ٹھہرے ہوئے تھے. اور آپ جب تشریف لائے ہیں تو آپ نے مکے میں قیام کرنے سے انکار کر دیا تھا. حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں نے کہا کہ آپ کہاں ٹھہریں گے, تو آپ نے فرمایا کہ عقیل نے ہمارے لیے کوئی سر چھپانے کی جگہ چھوڑی ہوتی تو ہم اپنے گھروں میں جا کر ٹھہرتے. لوگ خیال یہی تھا کہ آپ اپنے پرانے گھروں میں جا کر ٹھہریں گے, لیکن آپ کے ہجرت کرنے کے بعد آپ کے چچا نے وہ سب مکان خرید لیے اور ان میں سے اکثر پر قبضہ کر لیا تھا, تو آپ نے پسند نہیں کیا. پھر لوگوں نے کہا کہ آپ کسی کے یہاں ٹھہر جائیے, تو آپ نے فرمایا کہ اس بستی نے ہم کو نکال دیا, اب ہم اس کے کسی گھر میں بھی نہیں ٹھہرتے. چنانچہ آپ نے جا کر ابتا کے مقام پر جو ذرا شہر سے ہٹ کر خیمے لگائے, اور وہیں سے آپ روایات میں آتا ہے کہ 5 وقت حرم میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے رہے. اونٹنی پر آتے تھے, نماز پڑھ کے واپس چلے جاتے. یہی آپ کو 4 تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے آئے, 4 ذوالحج کو, اور 7 کو روانہ ہونا ہوتا ہے. آپ کی سنت ہی اس بات میں جو لوگوں نے بدعتیں ایجاد کی ہے کہ آپ حرم میں آ کر احرام باندھیے, یا احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز آ کے حرم میں پڑھیے, یا میزاب رحمت کے نیچے آ کر احرام باندھیے, یہ سب بالکل فضولیات. ان میں سے کوئی چیز بھی سنت سے ثابت نہیں. اور عبادات کے معاملے میں سنت کی پیروی ہی اصل ہے, اس کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے. اللہ کے پیغمبر میں بڑھ کر کوئی خیر و برکت کو اپنانے والا نہیں ہو سکتا, اور جو چیز آپ نے نہیں اپنائی ہے اسی میں خیر و برکت. اب آپ یہ دیکھیے کہ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, اگر آپ یہ چیز مسنون کر دیتے کہ سب لوگ حرم میں آ کے احرام باندھیں, تو واقعہ یہ ہے کہ حرم اس دن غسل خانہ ہی بن جاتا. یعنی جو صورت پیدا ہوتی ہے اس کا کوئی آدمی اندازہ ہی کر سکتا ہے کیا پیدا ہوتی. ہر آدمی وہاں کیوں نہ آئے, اور ہر آدمی میزاب رحمتی کے نیچے بھیڑ کیوں نہ کرے, اور تموں پہ روانگی کا وقت ایک ہی ہوتا ہے, 2-4 گھنٹے کے فرق سے آپ روانہ ہو جائیں. آپ کو مینا میں جا کے ظہر کی نماز پڑھنا ہوتی ہے, اس سے پہلے پہلے آپ پہنچتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ نے یہی چیز مشروع کی کہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ احرام باندھیں. اگرچہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس پر عمل کرنے کے لیے اب لوگ آسانی سے تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم 5 سے بیٹھے ہوئے ہیں, آخر 2 رکعتیں وہیں کیوں نہ جا کے پڑھے. نہیں, یہ سنت سے بالکل خلاف, یہ چیز سنت سے ثابت نہیں ہے.
اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ بہرحال حج کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح احرام باندھا اور احرام باندھ کے آپ مینا میں چلے گئے۔ مینا میں یہ جو مسجد ہے اس کو مسجد عتیق کہتے ہیں، اور جو وہاں کی زبان میں تو خیر بڑا شیطان، چھوٹا شیطان اور درمیانہ شیطان، یہ ایک معروف اصطلاح بن گئی ہے، لیکن جمرات یعنی جہاں رمی کی جاتی ہے اس کے بالکل قریب ہی، تو تھوڑے ہی فاصلے پر ہے۔ آپ آخری جمرے سے ذرا چلیں آگے تو پرلانگ 2 پرلانگ کے فاصلے پر یہ 32 فاصلے